حکیم اقبال مرحوم میرا شاگرد بھی ہے، مجھ سے اس نے تعلیم حاصل کی اور وہ اکثر اپنے ویلاگ میں یہی کہتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ میرے باپ کی جگہ۔ الحمدللہ وہ میرا شاگرد ہے۔ حکیم شہباز صاحب کی جو تشخیص ہے وہ میں نے آج خود اپنی آنکھوں سے بالکل حقیقت اور 100% پایا۔ یہ میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ یہ بلوچستان سے، سندھ سے، کے پی سے، کراچی سے جتنے بھی یہ مریض آئے ہیں میں نے خود دیکھا ہے، جو انہوں نے ایسے ہاتھ صرف 2-3 سیکنڈ میں ہاتھ دیکھ کر بتایا ہے ان لوگوں نے وہی تسلیم کیا، اور جب میں نے بھی ان کی نبض دیکھی تو وہی چیز تھی۔ میں ان سے 100% نہیں 110% متفق ہوں۔ میں نے ان کا فارما کوپی ہے وہ بھی دیکھا ہے، اور میں نوجوان حکیموں سے یہی اپیل کروں گا کہ وہ بھی سیکھیں۔ میں شہباز صاحب کو اپنی توقع سے زیادہ قابل پایا، اچھا پایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین اعوان، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کل ہمارے معاشرے میں نفسیاتی مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ میں ذاتی طور پر حیران ہوتا ہوں کہ جب بھی میں دورہ لاہور پہ جاتا ہوں، اکثر مریض جو ہیں وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، تو ہم ظاہری بات ہے کہ ان کی جو بھی کیفیت ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھ کر اس کا علاج کرتے ہیں۔ جب میں لاہور کلینک میں ہوتا ہوں وہاں تو مریضوں کا رش ہوتا ہے، تو وہاں میں ایک ایک مریض کو لیکچر تو نہیں دے سکتا، تو اس حوالے سے یہ میرے کچھ لیکچرز ہوں گے جو ویڈیوز کی صورت میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو بالخصوص جو نفسیاتی مسائل میں مبتلا لوگ ہیں، یہ آج کل بچیاں، بچے، بڑے، ہر قسم کے لوگ جو ہیں اس میں مبتلا ہوتے ہیں، اور بعض لوگ تو بہت ہی زیادہ جب ان کی حالت خراب ہوتی ہے تو وہ پاگل پن تک چلے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج کی ایک پہلی ویڈیو جو ہے یہ میں حسد کے عنوان سے ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ نفسیاتی مسائل میں جو میں نے دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ جہاں سے یہ نفسیاتی الجھنیں شروع ہوتی ہیں وہ حسد بھی ہے۔ اب حسد جو ہے یہ کیا ہے؟ حسد ایک منفی جذبہ ہے۔ حسد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی نوجوان لڑکا ہے یا کوئی نوجوان لڑکی ہے یا کوئی مرد ہے، خاتون ہے، کوئی بھی ہے، اب اس نے یہ دیکھا کہ اس کا بھائی جو ہے یا کوئی دوست یا سہیلی یا کوئی قریبی عزیز یا کوئی ملنے والا وہ دنیاوی جو ہمارے معاملات ہیں اس میں کامیاب ہو گیا ہے، اور یہ بندہ جو ہے یا یہ جو بندی ہے یہ دنیاوی جو معاملات ہیں اس میں پیچھے رہ گئی ہے۔ دونوں ایک ہی سکول سے پڑھے ہیں، ایک ہی کالج سے پڑھے ہیں، ایک ہی یونیورسٹی سے پڑھے ہیں، ایک جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر لگ گیا ہے، ایک جو ہے وہ بیچارہ کلرک بھی نہیں لگ سکا۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ کاروبار میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ عرصہ پہلے میرے پاس ایک مریض آیا، بہت ہی بیچارہ پریشان، ٹینشن میں، لاہور سے تھا، اور وہ مختلف یعنی نفسیاتی الجھنوں میں الجھا ہوا۔ بات یہ نکلی، مختلف اس کو امراض و علامات بھی، میں نے جب اس کی ساری حالت دیکھی تو میں نے کہا کہ آپ یار کوئی آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اب مسئلہ اس نے یہ نکالا کہ میں اور میرے کچھ دوست تھے، وہ دوست جو ہیں وہ کاروبار کر کے کامیاب ہو گئے ہیں، ان کے پاس گاڑیاں آ گئی ہیں، میرے پاس موٹر سائیکل ہے، اور میں جو ہے جب یہ ان کی کامیابیاں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی ہی تکلیف ہوتی ہے، اور میں جو ہے آج بھی موٹر سائیکل پہ ہر وقت کام کرتا ہوں، لیکن میں تو بڑی گاڑی بھی نہیں لے سکا، اپنا ذاتی گھر نہیں بنا سکا، میرے دوست جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں، میں فیل ہو گیا ہوں، اور عملی زندگی میں اپنے آپ کو فیل سمجھتا ہوں۔
حالانکہ وہ کوئی جاب کر رہا تھا کسی کوریئر کمپنی میں، تو کہنے لگا جی کہ میں تو بس اسی وجہ سے ہر وقت پریشان رہتا ہوں، اور اس سے پھر آگے میرے مختلف مجھے مسائل بن چکے ہیں، معدے کا مسئلہ بن چکا ہے، ذہن کا مسئلہ بن چکا ہے، اعصاب کا مسئلہ بن چکا ہے، اس طرح آگے اس کی بہت سی کیفیات تھی۔ تو میں نے خیر اس کی اس تمام یعنی جو سٹوری سننے کے بعد اس کو اتنا سمجھایا کہ میرے پیارے بھائی بات یہ ہے کہ جو لوگ دنیاوی معاملات میں کامیاب ہو گئے ہیں آپ کے دوست، انہوں نے دن رات محنت کی ہے، تعلیم پہلے حاصل کی، اس کے بعد انہوں نے جو محنت کی، جو طریقہ اختیار کیا، آپ بھی کوشش کر کے ویسی محنت کریں۔ اب جو بات تھی وہ بیک پہ یہ تھی کہ وہ ایجوکیٹڈ نہیں تھا، تھوڑا پڑھا لکھا تھا۔ اب 4 دوست ہیں، ایک 18 گھنٹے پڑھتا ہے، ایک 18 گھنٹے آوارہ گردی کرتا ہے۔ جو اس کا دور ہوتا ہے ایجوکیشن کا، تعلیم حاصل کرنے کا، ایک بندہ جو ہے وہ 18 گھنٹے پڑھے، ایک بندہ جو ہے وہ 18 گھنٹے آرام کرے یا 18 گھنٹے آوارہ گردی کرے، تو کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ کوئی بھی ایسا شعبہ ہو، دنیا میں کوئی بھی ایسا کام ہو جہاں 18 گھنٹے ایک بندہ کام کرنے والا ہو، ایک بندہ 18 گھنٹے آرام کرنے والا ہو، وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ تو قوانین قدرت کے ہی بات خلاف ہے۔ خیر میں نے اس کو تھوڑا سمجھایا بھی اور ساتھ میڈیسن بھی دے دی، کچھ سکون آور ذہنی سکون کے لیے اس کو۔ میں اس کی کیفیت آج تک نہیں بھول سکا، وہ اس قدر پیچو تاب کھا رہا تھا کہ میں جو ہے وہ ناکام ہو گیا ہوں اور میرے دوست جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ اب اگر اس کی میرے پاس آ کر ایک طبیب کے پاس یہ حالت تھی، تو آپ اندازہ کریں کہ وہ جب ان اپنے کامیاب دوستوں کی کوٹھیاں دیکھتا ہوگا، گاڑیاں دیکھتا ہوگا، ان کا لائف سٹائل دیکھتا ہوگا، تو اس بندے کا کیا حال ہوگا؟ میرے خیال میں تو اس کو لازمی طور پہ ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایسے لوگ جو عملی زندگی میں ناکام رہ جاتے ہیں، وہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ان کی ناکامی کی وجہ کیا ہے۔ بعض ایسی خواتین بھی ہمارے ساتھ رابطہ کرتی ہیں، علاج کے لیے آتی بھی ہیں، آن لائن بھی رابطہ کرتی ہیں۔ وہ بہت ہی ذہین ہوتی ہیں، فتین ہوتی ہیں، ان میں ٹیلنٹ ہوتا ہے، لیکن ان کو ان کے گھر والے وہ ماحول ہی فراہم نہیں کرتے۔ کسی خاتون میں کوئی ٹیلنٹ ہے، کسی لڑکی میں یا کسی خاتون میں، وہ کوئی بہت بڑی آرٹسٹ ہے یا کوئی کام جانتی ہے، وہ یا MBBS ڈاکٹر ہے یا طبیبہ ہے یا کوئی ٹیچر ہے یا کوئی بھی کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے اس کا تعلق ہے۔ اب اگر وہ جتنی مرضی ایجوکیٹڈ ہو، اس کے گھر کا ماحول ہی اتنا گھٹن زدہ ہو کہ وہ اس کو نہ کوئی کام کرنے دیں، نہ ٹیچنگ کرنے دیں، نہ ڈاکٹری کرنے دیں، نہ کوئی کسی عملی زندگی میں کوئی کام کرنے دیں، تو وہ پھر بیچاری جو ہے وہ کیا کرے گی؟ ایسے لوگ جو ہیں ان کے گھر والوں کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کا خیال کریں اور ان کی اچھی تربیت کریں، ان کو تعلیم دلوائیں، اور اگر وہ تعلیم یافتہ ہیں تو پھر ان کو کام کرنے کا موقع فراہم کریں۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ جو ذہنی پریشانی میں، ڈپریشن میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے کوئی نہ کوئی ایسے بنیادی مسائل ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو ان نفسیاتی الجھنوں کی وجہ سے پاگل پن تک چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو اسی صورت معاشرے کا ایک اچھا شہری جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے کہ جب ان کو اچھا ماحول فراہم کیا جائے۔ جو لوگ ذاتی طور پہ حسد میں مبتلا ہوتے ہیں، دیکھیں حسد ایک منفی جذبہ ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل رکھیں، ہمت کریں، کام کریں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں نے ذاتی طور پر بہت سارے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے۔ اب ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ جو ذاتی طور پر کچھ کرنا نہیں چاہتے،
ان کی ذاتی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بندے کا 1 روپے کا جو ہے وہ فائدہ نہ کریں، اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اگلے بندے سے لاکھوں روپے جو ہیں ان کا فائدہ حاصل کر لیں، یا لاکھوں روپے ہتھیار لیں یا بٹور لیں۔ اب ایسے لوگ جو ہیں وہ کہاں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دنیا جو ہے، اس پوری دنیا کا جو نظام چل رہا ہے وہ گیو اینڈ ٹیک پر ہے، دینے اور لینے پر پوری دنیا کا نظام ہے۔ آپ نے اگر اپنا برائٹ فیوچر جو ہے وہ سوچا ہوا ہے تو پھر کام کریں بھائی۔ آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی کوٹھی ہونی چاہیے، آپ کا لائف سٹائل جو ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے، تو پھر میرے پیارے بھائیوں آپ کو کام بھی کرنا چاہیے۔ اور ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو اکثر کام ہی نہیں کرتے، ویسے شکوہ کریں گے کہ ہمیں کام نہیں ملتا، جب کہ کام ملتا ہے تو کہتے ہیں یہ کام تو میرے سٹینڈرڈ کا نہیں، یہ تو کام چھوٹا ہے، میں تو یہ کام نہیں کروں گا۔ اب میرے پیارے بھائیوں، آپ نے تعلیم حاصل کی ہے میٹرک، وہ بھی آپ نے گھسیٹ کر آرٹس میں جو ہے وہ کر لی ہے، اور لائف سٹائل آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسسٹنٹ کمشنر کا انجوائے کریں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یا آپ کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا آپ کوئی کامیاب بزنس مین جو ہے وہ آپ کا کوئی عزیز و اقارب یا کوئی دوست ہو، آپ اس کی برابری معاشرتی طور پر کیسے کر سکتے ہیں؟ جو بندہ بھی دنیا میں کامیاب ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، اس کے پیچھے سب سے پہلے اللہ کا فضل جو ہے وہ تو لازمی بات ہوتی ہے، تو اس کے بعد اس بندے کی، اس کے اساتذہ کی، اس کے جو والدین ہیں ان کی محنت ہوتی ہے۔ اگر آپ کبھی قریب سے جا کے دیکھیں تو اگر کوئی بندہ، آپ کا کوئی دوست، عزیز و اقارب، بہن بھائی، رشتہ دار، یا کوئی پڑوسی، محلے دار، شہر کا بندہ، کوئی معاشرے میں نمایاں مقام اس نے حاصل کیا، تو آپ جا کے دیکھیں کہ اس کے ماں باپ نے کتنی محنت کی ہے، اس کے اساتذہ نے کتنی محنت کی ہے، اس کے بہن بھائیوں نے کتنی محنت کی ہے، اس بندے نے ذاتی طور پر کتنی محنت کی ہے۔ تو جب آپ یہ ساری چیزیں دیکھیں گے، اب ایک بندہ جو ہے وہ بیچارہ، میں نے ذاتی طور پر، میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ میرے ایک بہت ہی قریبی عزیز، وہ آج کل ماشاءاللہ بہت اعلیٰ افسر ہیں، وہ فجر کی نماز کے وقت، ایک گاؤں تھا بہت دور دراز کا، فجر کی نماز کے وقت ایک گاڑی آتی تھی، وہ گاڑی جو ہے وہ تقریباً 150-200 کلومیٹر دور ایک شہر جاتی تھی، اور اس پہ جا کے وہ بندہ فجر کی نماز جب اذانیں ہو رہی ہوتی تھی تو وہ بندہ جو ہے وہ بالکل طالب علمی کی حالت میں وہ تیار ہوتا تھا کہ اس گاڑی پہ اس نے بیٹھنا ہے۔ اس سے پہلے 3 بجے اس کی والدہ نے اٹھنا ہے، اس نے اٹھنا ہے، والدہ نے اس کو ناشتہ بنا کے دینا ہے، اس کے بعد اس بندے نے بیچارے نے فجر کی نماز کے بعد اس گاڑی پہ بیٹھنا ہے، اور تقریباً 150 کلومیٹر دور جا کے صبح 8 بجے اپنے کالج میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اس نے کالج سے پھر شام تک واپس گھر آنا ہے۔ یہ کئی سال کا اس کا، یہ میں نے مشاہدہ ذاتی طور پر کیا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ مختلف یونیورسٹیز میں بہت دور دراز کے علاقوں میں جا کے پڑھتا رہا، والدین کے پیسے لگتے رہے، اس کی محنت ہوتی رہی، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایک کامیاب ترین انسان ہے اور ایک بہت بڑا اعلیٰ افسر ہے۔ تو کیا اس کے دوسرے کچھ عزیز و اقارب جو ساری ساری رات سوئے رہتے ہوں، سارا دن سوئے رہتے ہوں، 18 گھنٹے کام کرنے کی بجائے آرام کرتے رہے ہوں، ماں باپ نے آرام کیا ہو، نہ کوئی پیسہ ٹکا خرچ کیا ہو، تو وہ آوارہ ہی پھریں گے اور کیا کریں گے؟ اب وہ جو بندہ ہے، اگر وہ اس کی طرف دیکھیں گے، یہ گاڑیوں میں گھومتا ہے، اس کی کوٹھیاں، اس کی اتنی پراپرٹی ہے، یہ فلاں ہاؤسنگ سوسائٹی میں رہتا ہے، تو ہم تو جو ہے وہ گاؤں کے کسی محلے میں بھی ہمارا کچا مکان ہے، تو ان کے ساتھ کوئی موازنہ بنتا ہی نہیں۔ اسی طرح آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو ایسی ہزاروں مثالیں ملیں گی۔
تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جو حسد کے منفی جذبہ کی وجہ سے نفسیاتی الجھنوں میں مبتلا ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ ان تمام چیزوں پہ غور کریں۔ اگر آپ ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو پھر اپنی پوری توجہ کے ساتھ تعلیم حاصل کریں۔ اور یہ ایک اور بھی بات ہے کہ جب ایک کلاس ہوتی ہے تو اس میں دیکھیں 100 سے لے کے 200 300 400 500 تک لوگ بھی ہوتے ہیں کسی کلاس میں، کچھ کالجز میں، یونیورسٹیز میں۔ تو کیا وہاں سے جو 500 یا 100 یا 200 یا 300 جتنے بھی نکلتے ہیں، کیا ان میں سے ہر بندہ کامیاب ہو جاتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں، منزل پہ پہنچتے ہیں کوئی 2 1۔ تو اس لیے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے آپ کو وسائل فراہم کیے ہیں، اپنی چادر کو دیکھ کر اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے پاؤں پھیلانے چاہیے۔ محنت شرط ہے، محنت کرنی چاہیے۔ کام کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ لازمی طور پر محنت اور سٹرگل کرنا ہر بندے پر فرض ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کسی بندے کی محنت ضائع نہیں کرتے۔ وقت کسی کو کم لگ جاتا ہے، کسی کو زیادہ لگ جاتا ہے۔ میں ایک آخری بات اس ویڈیو میں کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ مثال کے طور پر میرے پاس کچھ خواتین علاج کے لیے آئی ہیں، کچھ لڑکے بھی آئے ہیں، کچھ نوجوان بھی آئے ہیں۔ وہ اللہ کے فضل و کرم سے صحت مند ہیں، تندرست ہیں، کام کاج کر سکتے ہیں۔ صرف حسد کی وجہ سے، دوسرے لوگوں کو دیکھ کر جلنے کی وجہ سے، کڑنے کی وجہ سے نفسیاتی الجھنوں میں مبتلا ہیں۔ تو کیا انہوں نے کبھی اپنے سے نیچے کسی بندے کو نہیں دیکھا؟ مثال کے طور پہ آپ تو ماشاءاللہ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں کو دیکھ لیں کہ جن کے بازو نہیں، جن کی ٹانگیں نہیں۔ آپ چلیں موٹر سائیکل پہ سفر کر رہے ہیں یا کوئی آپ کے پاس چھوٹی گاڑی ہے، آپ اس بندے کی طرف دیکھ لیں کہ جو سائیکل پہ چل رہا ہے۔ ایسے بندے بھی آپ کو نظر آئیں گے جو سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں سڑکوں پہ، ایسے بندے بھی نظر آئیں گے کہ جو پیدل چل رہے ہوتے ہیں، اور ایسے بندے بھی نظر آئیں گے جن کے پیر ہی نہیں، وہ بیچارے معذور ہیں، کسی کی ایک ٹانگ نہیں، کسی کے دونوں پاؤں نہیں۔ تو آپ ان لوگوں کی طرف بھی دیکھ لیا کریں۔ حسد کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ حسد منفی جذبہ ہے، اور رشک جو ہے وہ ایک مثبت جذبہ ہے، پازیٹیو فکر ہے۔ آپ کو یہ ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ کا کوئی بھائی، دوست، عزیز کامیاب ہو گیا ہے، عملی زندگی میں اس نے محنت کی ہے اور اللہ نے اس کو اس کا صلہ دیا ہے، تو آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا اللہ پاک، میں بھی محنت کر رہا ہوں، مجھے بھی اجر عطا فرمائے۔ دینے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی کرم و فضل سے، اس کے تو خزانے بھرے ہوئے ہیں، وہ ہو سکتا ہے آپ کو اس سے بھی زیادہ عطا کر دے۔ تو اس لیے ایسے لوگ جو حسد کی وجہ سے نفسیاتی الجھنوں میں مبتلا ہیں، اور یہ بہت خطرناک جذبہ ہے، میں نے اس کے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ حسد کی وجہ سے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، حسد کی وجہ سے لوگوں کو فالج ہوا اور وہ مر گئے۔ یقین کریں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے حسد کی وجہ سے بندے مرتے دیکھے ہیں۔ اب جو حسد کر کے مر گیا، کیا اسے حاصل ہوا؟ جس کا حسد کر رہا ہے وہ تو دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے، اور حاسد جو ہے اس کو تو کبھی سکون آ ہی نہیں سکتا، وہ اپنی آگ میں خود ہی جلتا رہتا ہے۔ تو اس لیے حسد جو ہے اس سے بچیں، رشک جو ہے وہ آپ ضرور کریں، اور ان تمام چیزوں پہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں۔ اور ایسے لوگ جو ہیں، یہ اکثر جتنے بھی اس طرح کے میرے پیارے بھائی اور بہن نے اس مسئلے میں مبتلا ہیں، جو دوسروں کو دیکھ کر کڑتے رہتے ہیں، وہ جب بھی کسی کو دیکھیں، کسی کو بھی دیکھیں، تو وہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ جو ہے وہ پڑھا کریں۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایسے لوگ جو ہے نا، وہ ہر ایک کو دیکھ کے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ تعالی ان کا یہ جذبہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.